من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله سارے بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار جہاں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج رمضان المبارک کا چوتھا اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ احباب برے بر وقت اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے آپ سب کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز جمعہ میں سب سے پہلے جمعے کے لیے تشریف لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد بھی پھر فضیلت بیان فرمائی وہ کم ہے، جو سب سے پہلے آتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ آدمی اگرچہ گناہ گار ہو، اگرچہ وہ بیمار بھی ہو، اس کو بھی کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا، جب موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔ بس اس سے بڑھ کے وہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میں تو تنگ آ گیا ہوں، نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ گناہ گار ہو تو زندگی اس کے حق میں بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔
اور اگر وہ نیک ہے تو جتنی زندگی اس کی زیادہ ہوگی اتنے وہ زیادہ نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ تو ہم یہ اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو دن ہے یہ بڑا مقدس دن ہے، بڑا بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے اور توبہ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہر تقریر وہ جوش و جذبے والی بھی نہیں ہوتی، بڑی لچھے دار بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ تقریر جوش و جذبے والی ضروری ہوتی ہے، بعض اوقات اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا ضروری ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ جو چند ایام ہیں وہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، توبہ کے حوالے سے کی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ایک نہیں متعدد ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ یہ 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر ہے اور اس کی آیت نمبر 53 ہے 53، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیے۔ فرمایا کیوں نہیں، اللہ بخش دے گا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اے بندے مجھے یہ بتا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ اس نے عرض کیا حضور بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت کا قلم اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے نا کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد واپس اسی قبر سے گزرے تو قبر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرے ہر کام میں کروڑوں حکمتیں ہیں، پر اس میں کیا حکمت ہے؟ تھوڑی دیر پہلے گزرا تو قبر دوزخ کے گھروں میں سے گھر آتی، عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گزرا ہوں تو اب جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ عطا فرمایا، وہ بڑا ہوا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یا بعض نے لکھا ہے اگر یہ الفاظ بسم اللہ کے نہیں تھے اس وقت تو ان کے دور میں جو زبان تھی اس میں اللہ کے رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی صفت کا اس نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ مجھے زمین پر رحمان کہہ رہا ہو، رحم فرمانے والا کہہ رہا ہو، تو میں قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟
اس کا باپ تو مجھے رحمان کہے، وہ رحیم کہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ مجھے کریم کہہ رہا ہے، میں اس کو عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، ہماری رحمت جوش میں آ گئی، ہم نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں کہ دنیا کے جج کے سامنے ایک بندہ حاضر ہو کو جرم کیا ہو تو وہ کتنا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے بری کرتا ہے یا جیل میں جانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جج کے سامنے بندہ اتنا ڈرتا ہے، تو اللہ جب حساب لے رہا ہوگا بندوں سے تو پھر تو ہر بندہ کام رہا ہوگا، انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک بندے کا حساب کتاب ہونے لگے گا تو وہ بڑا ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، تو اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سنا دیتا ہے، وہ بڑا ڈر رہا ہوگا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، ان کا ذرا حساب تو کرو۔ وہ بندہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بتا کہ یہ جو تو نے گناہ کیے یہ لوگوں کو پتہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے پتہ ہے یا تجھے پتہ ہے؟ اللہ فرمائے گا جا پھر ساری زندگی ہم نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ کی رحمت سے تو بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ پہلے وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے اعمال پیش نہ کیے جائیں، وہ سوچ رہا ہوگا چھوٹے جو گناہ ہیں ان کا حساب ہونے لگا ہے تو بڑے تو بھی باقی ہیں۔ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت اتنے جوش میں ہے، میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، پھر وہ خود کہے گا کہ یا اللہ میرے تو ابھی کبیرہ گناہ بھی ہیں، اس کے بدلے میں مجھے نہیں ثواب ملے گا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے مسکرا پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت سے اتنا پر امید بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جائے، اور اتنا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ بالکل نا امید ہو جائے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، اور مرتے وقت اللہ کی رحمت سے زیادہ پر امید ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مرتے وقت بندہ جس طرح اللہ کے متعلق گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، عبادت کرو، لیکن 100% اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے متعلق جیسا ہم گمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی رحمت والا سلوک فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی آیتیں پڑھ رہا ہے، احادیث پڑھ پڑھ کے تو لوگوں کو ڈرا رہا ہے، بھئی قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، دوزخ میں عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے، لیکن آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرو، اتنا نہ لوگوں کو ڈرا دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہی ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے پر امید رکھو، لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے شب برات بھی عطا فرمائی ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی تو بتاؤ نا بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے لیلۃ القدر کی بابرکت رات بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے صرف ڈراتے ہی نہ رہو کہ لوگ اللہ کے بارے میں یہی سمجھیں کہ وہ بڑا عذاب دینے والا ہے، وہ تو جبار ہے، وہ تو قہار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیکھیں، آپ سنتے ہیں نماز تراویح میں بھی، محفل شبینہ میں بھی، ایمان سے بتاؤ بار بار یہ آیتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ ان اللہ غفور الرحیم،
واللہ غفور الرحیم، ان اللہ کان غفور الرحیم، اس طرح کے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ جہاں پر بھی اللہ نے توبہ کا ذکر کیا یا بندے کے گناہوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنانا تھا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ بولو کتنے حصے فرمائے؟ 100 حصے فرمائے۔ اور فرمایا کہ ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات والوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے تھوڑا تھا ذرہ مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، حتیٰ کہ فرمایا جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی رحمت کے ایک حصے سے کچھ ذرات ملے۔ تو ہمیں ایک رحمت کے حصے سے تھوڑے تھوڑے ذرات ملے۔ ایمان سے بتاؤ کہ والدین بچوں کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ صبح جاتے ہیں جون جولائی کے مہینے میں، رات کو واپس آتے ہیں، اپنے لیے تو آپ 2 گھنٹے بھی کام کریں تو اپنا پیٹ پال ہی لیں گے۔ کسی دربار پہ بندہ ڈیرا جا کے لگا لے تو دال روٹی تو مل جائے گی۔ یہ جو گرمی میں آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ ماں کو آپ دیکھیں خود بھوکی پیاسی رہ لیتی ہے، گیلی جگہ پر سو جائے گی، اولاد کا خیال رکھے گی۔ تو پتہ چلا یہ فطرتی محبت ہے۔ اب آپ خود بتائیں، یہ انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہم اور پر امید ہو جائیں گے کہ جس کو رحمت کے ایک حصے سے تھوڑے تھوڑے ذرات ملے وہ تو اپنے بچوں کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو باقی 99 حصے رحمت کے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس خدا کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو 99 حصے رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا تو لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پر سارا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ آفس ہے، جیسے ہمارے بینک کا ہوتا ہے تو کالج کا۔ وہاں پر لکھا ہے کس بندے نے کتنا رزق کھانا ہے، کب آنا ہے، کب فوت ہونا ہے، کب شادی ہونی ہے، کس نے نیک عمل کرنے، کس نے برے، یہ سارا لوح محفوظ پہ لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے لکھ دیا ان رحمتی غلبت غضبی۔ ساتھ ریفرنس بھی دے دوں نا، آپ شاید یہ نہ کہیں قاری صاحب آئے تو آج سب کو بخشوا کے چلے گئے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سے ڈرے بھی اور پر امید بھی رہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا کہ میں غصے والا بھی ہوں، پر میرے جباری اور قہاری پر جو غالب رہے گی وہ میری رحمت غالب رہے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان رحمتی غلبت غضبی، میرے غضب پر میری رحمت غالب رہے گی۔ ایمان سے بتاؤ کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ بندہ نیچے کنویں میں پانی پینے کے لیے اترا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا بھوکا پیاسا پیاس سے ہانپ رہا ہے، دل میں ترس آ گیا، بھئی اگرچہ ناپاک جانور ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فرمایا جا ہم تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی۔ اسی لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی۔ اب ذرا ذوق تازہ کرنے کے لیے مل کے آپ صدا لگا دینا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں، جو بخش اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے وہ مل کے کہہ دے جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ آگے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں انا تلکن رہتا تے تیرے کون سنبھالا، دکے دے والے بوتے
رسالت بھی لگا لینا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو وہ وہیں پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنذرین، جا تجھے قیامت تک زندگی عطا فرما دی، پر یہ تو بتا اتنی لمبی زندگی لے کے کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب بھائی قرآن پہ تو ذرا مٹھیا نہ پو، رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان میں ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ذرا سینہ تان کے بولو سبحان اللہ۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے آؤں گا اگر وہ لاحول پڑے گا تو پیچھے آ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا اگر تعوذ پڑے گا تو بائیں طرف سے آ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا او شیطان اگر تو میرے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قسم کھاتا ہے تو مجھے بھی اپنی رحمت کی قسم ہے، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے بھی اپنے رحمان ہونے کی قسم ہے، مجھے بھی اپنے رحیم ہونے کی قسم ہے۔ فرمایا مجھے بھی اپنے کریم ہونے کی قسم ہے۔ مولا تجھے کس کی قسم ہے؟ فرمایا او شیطان تو نے 4 سمتیں گنی ہیں، تو چاروں طرف سے آ کر میرے بندے کو گمراہ کرے گا۔ نیچے والی سمت میرے بندے کی ہے، اوپر والی سمت میری ہے۔ نیچے والی سمت میرے بندے کی ہے، اوپر والی سمت میری ہے۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا تو چاروں طرف سے آ کر میرے بندے کو گمراہ کرے گا، جب میرا بندہ نیچے سجدے میں سر جھکائے گا میں اوپر سے رحمت نازل فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ آپ سمجھے کہ شاید میں نے ویسے کہہ دیا، میں حوالے دینے لگا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، تفسیر ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے لکھا، اس کے علاوہ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، یہ سارے مفسرین کرام نے لکھا شیطان چاروں طرف سے تو آ سکتا ہے، اوپر سے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، اوپر سے نہیں شیطان آتا۔ کیوں؟ اوپر والی سمت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے۔ فرمایا تو چاروں طرف سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہے گا۔ اس بندے نے ایک مرتبہ دل میں پکا ارادہ کر لیا نا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ فرماتا ہے تیرا سارا گمراہ کرنا فضول اور بیکار چلا جائے گا، ہم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بولو کبھی بھی نا امید ہونا نہیں۔ حضرت شفیق بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو ان کے پاس آیا، حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ آیا تو آ کر کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے لگا ہوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا ساری زندگی تو گناہوں میں ملوث رہا تو اب تو آ گیا ہے، اتنی دیر سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا حضور دیر سے تو نہیں آیا، میں تو بڑی جلدی آ گیا ہوں، موت سے تو پہلے آ گیا ہوں نا۔ تو کیا اللہ کے محبوب کا اعلان نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے 18ویں سپارے کی، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، جیسے اللہ بھی توبہ کرتا ہے اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہم تو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تو نہیں نا توبہ کرتا، وہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرو۔
ہم جب اللہ کی طرف، یہ بات توجہ سے سن لیں، ہم جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ بار بار رجوع کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارا رجوع کرنا گناہوں کی طرف، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ بار بار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے اور مجھ سے ہی یہ گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر میں اس کو نہیں عطا فرماؤں گا تو کون اس کو عطا فرمائے گا؟ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 28واں سے پارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو تو پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ایک بندہ توبہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پھر وہ توبہ کر لے آئندہ شراب نہیں پیوں گا، چوری کرتا ہے توبہ کر لے چوری نہیں کروں گا، نمازیں نہیں پڑھتا پچھلی پڑھ کے توبہ کر لیتا ہے آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اس کو کیسے پتا چلے گا میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اس کے بعد دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو سمجھ لے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں سیوری میں توبہ پڑھنی، ذرا مل کے پڑھیں گے نا آپ بھی کہ میرا ہی سارا زور لگواؤ گے؟ روزے کی حالت ہے، مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرکار کی نظر عنایت اور زیادہ ہو جائے گی، تو ہم سب کا شمار بھی سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں سیوری میں توبہ پڑھنی تے میں ہاں بیت بارہ پھر بھی بولا رحمت تیری دیاں آسا رکھن والا۔ آگے میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو بے کے دیوے دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا اللہ بے کے او پردے پاون والا۔ قرآن مجید کے 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا تو قرآن ہی زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں ہم۔ آپ بھی قرآن سننے والی سبحان اللہ کا ہو نا ذرا۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ وہ کرتا ہے، پھر اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا جب وہ پکے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف فرماتے، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔